ایم کیو ایم وفد کا دورہ لاہور ہے تو ایم کیو ایم وفد کی نون لیگ کے صدر شہباز شریف سے ملاقات آج ہوگی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد شہباز شریف سے ان کے گھر پر ملاقات کرے گا۔ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی کو شہباز شریف نے ملاقات کی دعوت دی تھی۔ حکومت سازی کے امور پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ملاقات شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ خالد مقبول صدیقی اور ان کا وفد جو ہے وہ لاہور پہنچ چکا ہے۔ آج شہباز شریف سے ان کے گھر میں جا کر اہم ملاقات ہوگی۔ ایم کیو ایم وفد بھی شہباز شریف سے آج ملاقات کرے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ اس وقت لاہور پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے آصف زرداری اور شہباز شریف کی بھی آج ملاقات متوقع ہے۔ اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ ملاقات میں حکومت سازی کے امور پر بات چیت کی جائے گی اور آئندہ کا سیاسی لائے عمل طے کیا جائے گا۔ ملاقات میں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار بھی شامل ہوں گے، جبکہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی ملاقات کا حصہ ہوں گے۔ شہباز شریف نے خالد مقبول صدیقی کو ملاقات کی دعوت دی تھی۔ ملاقات کی دعوت کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا تھا ایم کیو ایم کی جانب سے، اور ایم کیو ایم کا وفد خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور کامران ٹیسوری کی قیادت میں اس وقت لاہور پہنچ چکا ہے، اور آج شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات ہوگی، جس کے بعد آئندہ کی سیاسی لائے عمل کے اوپر بات چیت ہوگی۔ اگلا وزیر اعظم کون، اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عمر دراز گوندل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عمر، آج اہم ملاقاتیں لاہور کے اندر ہونے جا رہی ہے۔ آصف علی زرداری ملنے جا رہے ہیں شہباز شریف سے۔ ایم کیو ایم کا وفد بھی اس وقت لاہور پہنچ چکا ہے۔ کیا کہیں گے آپ، آج ہی فیصلہ کر لیا جائے گا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ جی، ابھی فیصلہ کرنا تو مشکل ہے۔ بہرحال ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایم کیو ایم کا وفد 4 رکنی جو ہے خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں رات کا لاہور پہنچ چکا ہے، اور آج ایم کیو ایم کے وفد کی مسلم لیگ نون کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوگی، جو شہباز شریف کی ماڈل ٹاؤن میں رہائش گاہ ہے۔ یہ ملاقات وہاں پہ ہوگی، اور چونکہ شہباز شریف نے پہلے خالد مقبول صدیقی کو فون کیا تھا، پھر ان کو لاہور دورے کی دعوت دی تھی، جس کے بعد وہ لاہور پہنچے ہیں، تو بنیادی طور پہ وہ ان سے مدد مانگیں گے کہ آپ ہماری جو حکومت سازی ہے اس کے اندر ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں۔ یہ ایک طرف چل رہا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مسلم لیگ نون کے معاملات چل رہے ہیں، اور تیسرے نمبر کے اوپر آزاد امیدواروں کو بھی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، اپروچ کیا جا رہا ہے، اور کچھ جو تحریک انصاف کے نہیں تھے لیکن ویسے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے جیتے ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ سید عمر، کامران ٹیسوری بھی ایم کیو ایم کے وفد کا حصہ ہے۔ گورنر سندھ ہے اس وقت، وہ انتظامی عہدہ ان کے پاس موجود ہے۔ کیا وہ بھی حکومت سازی کے اندر حصہ لے سکتے ہیں ایسے حالات میں؟ جی، ظاہر ہے یہ ویسے تو ایک آئینی عہدہ ہے صدر کا یا گورنر کا، وہ سیاسی معاملات کے اندر حصہ نہیں لے سکتے، لیکن کچھ پاکستان کے اندر پریکٹیکل سیاست میں ہم دیکھیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ صدر بھی کردار ادا کرتے ہیں یا گورنر بھی کہیں کبھی کبھار کرتے ہیں۔ تو کامران ٹیسوری جو ہے وہ اس وقت کا حصہ ہے، جو 4 رکنی وفد پہنچا ہے، اور مصطفیٰ کمال ہے اس میں، خالد مقبول صدیقی ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے ظاہر ہے کہ ان کی چونکہ آلریڈی ملاقاتیں شہباز شریف کے ساتھ رہی ہیں۔ جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو وہ گورنر سندھ کے طور پہ کام کر رہے تھے، تو مقصد تو یہی ہے جتنا زیادہ بارگیننگ کیے جا سکے یا ایم کیو ایم زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنے لیے حاصل کر سکتی ہے، تو اس میں جو آلریڈی ٹیم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر چکی ہے ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اچھا عمر، دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ذرائع بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ آزاد امیدوار پنجاب، بلوچستان اور کے پی سے جو ہیں، انہوں نے آصف علی زرداری سے آج ان کی ملاقات متوقع ہے۔ تو کیا پنجاب کے جو آزاد امیدوار ہیں یا اوورآل پورے پاکستان کے کسی نے شہباز شریف سے آج ملاقات کا کہا ہے، نواز شریف سے یا مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شمولیت کا؟ جی، وہ جو جہاں تک وقت کی بات ہے، اب میں آپ کو ایک اور پہلے خبر دے دوں کہ 11:30 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمیں، اور بتایا گیا کہ 11:30 بجے شہباز شریف کی اور جو ایم کیو ایم کا وفد ہے اس کی ملاقات جو ہے وہ ہوگی۔ دوسری طرف جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو آزاد امیدواروں سے کر رہی ہے، یہ بات درست ہے کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور اس میں کچھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے اگر آزاد امیدوار ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اپنی سیٹوں میں اضافہ کر کے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نمبر مزید بڑھ جائے گا، اور وہ اس بہتر پوزیشن کے اندر ہوں گے کہ وہ جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ کر سکے، بات چیت کر سکے۔ سید عمر، ایم کیو ایم کی تو پوزیشن واضح ہے، ماضی کو دیکھ لیں تو ان کی پوزیشن کبھی بھی کنٹروورشل نہیں رہی، وہ ہمیشہ آتی ہوئی حکومت کے ساتھ دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اگر بات کی جائے تو ان کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کے بغیر حکومت نہیں بن سکے گی، تو آپ کے ذرائع اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اتفاق کر لیا جائے گا شہباز شریف یا نواز شریف کی بات سے؟ جی، یہ بات درست ہے، دونوں طرف ہی، صرف ایک طرف نہیں بلکہ دونوں طرف کے لیے بات، سچویشن ایسی ہے، نہ مسلم لیگ نون کے بغیر حکومت بن سکتی ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بن سکتی ہے۔
تو دونوں ہی ایک دوسرے کی مجبوری ہیں، اور آصف زرداری ایک انٹرویو میں کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ بھی بلاول بھی مسلم لیگ نون کے ووٹس کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اور مسلم لیگ نون کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہو وہ بھی پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکتا۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کے پاس ایک دوسرے کو آفر کرنے کے لیے ہے کیا، یعنی اگر وہ کرتے ہیں تو وزارت عظمیٰ، پھر صدارت ہے، پھر پنجاب ہے، پھر بلوچستان کی حکومت ہے، تو بہت کچھ ٹیبل کے اوپر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کسی کو اندازہ ہے، اور اس بار وزارت عظمیٰ اتنی آسان بھی نہیں ہوگی، بہت سارے مسائل ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی اچھے پورٹ فولیوز کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود ایٹ دی اینڈ جو اس کی ذمہ دار ٹھہرائی گئی وہ مسلم لیگ نون ہے۔ تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی، اور یہ گورنمنٹ اتنی آسان نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی سیاسی فیصلہ ہوگا۔ اچھا عمر، کچھ آزاد امیدوار ہے جنہوں نے نتائج کو چیلنج بھی کر رکھا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ بہت جلدی کی جا رہی ہے نون لیگ کی جانب سے ملاقاتوں کے سلسلے کو، کیونکہ ابھی تو فیصلے آنا باقی ہیں، نوٹیفیکیشن اکثر رکے ہوئے بھی ہیں؟ جی نہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا مخصوص ٹائم ہے، ابھی رزلٹ کمپلیٹ نہیں ہوا، جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا تو اس کے 72 گھنٹے ہوں گے، اور 72 گھنٹے کے اندر آزاد امیدواروں کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی، چونکہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ چیلنج کرنے والا معاملہ ہے۔ اب مثال کے طور کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں 20 حلقے چیلنج ہوئے ہیں، ان کی تاریخ 12 مقرر کی گئی ہے۔ اب 12 کو ہو سکتا ہے فیصلہ نہ ہو، 12 سے آگے اس کی ری کاؤنٹنگ کا حکم ہو سکتا ہے، فارم 45 وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ملا ہے جو ہے اس کو دیکھیں، یا کچھ اور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کئی بار آپ نے دیکھا کہ قاسم سوری پچھلی اسمبلی میں ایک طویل عرصہ اسٹے آرڈر کے اوپر بیٹھے رہے۔ تو یہ چیزیں بالکل پاکستان میں ہوتی ہیں۔ اب فوری طور پہ یہ نہیں ہو پائے گا کہ آپ یہ کہیں کہ آج ہی عدالت میں ہوا ہے تو کل سارا کچھ ہو جائے گا اور یوں مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے جن کے پاس نمبر زیادہ ہے، حکومت سازی تو کرنی ہے، تب تک آپ لٹکا کے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ صحیح، بہت شکریہ عمر دراز گوندل، بیورو چیف لاہور آگاہ کر رہے تھے۔